کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں میاں صاحب کے ساتھ. نہیں، میاں صاحب کے ساتھ نون لیگ والے زیادتی کر رہے ہیں. نون لیگ والے بالکل زیادتی کیا کر کریں رہے ہیں. میاں صاحب اور اس کے علاوہ؟ بھائی ٹھیک ہے، مزہ یہ کہ بھائی وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے کہ میں نے اٹیمپٹ کی، میرے کچھ آئیڈیاز تھے، آئی کوڈنٹ میک اٹ see them happening. اور بس ٹھیک ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس سب کے باوجود میں اپنے وطن میں ہوں. میرا برادر خرد جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، بیٹی وزیر اعظم میری جو ہے آبادی کی حسین بات میاں صاحب خود کہتے ہو کہ میں نے جانا ہے تقریر کرنے. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. ان کو یہ پتہ ہے. دیکھو ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ کیونکہ ہم تو بڑی بڑی تھیوریاں، آپ تو 28ویں ترمیم سے تو نیچے آتے ہی نہیں ہے نا. میں نے آپ کو مثال کے طور پر ایک حج کی بات بتائی. میں نے کہا کہ یہ اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں. تقریباً 60 کے قریب اراکین اسمبلی اس وقت حج پہ ہیں. ٹھیک ہے. اب ان میں سے کتنے پاکستان مسلم لیگ کے ہیں مجھے ایگزیکٹ فگر یاد بٹ آپ یہ کہہ دیں کہ ان کے پاس نمبر ہے، ان کے پاس نمبر ہے تو یہ پرواہ نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ 7 تاریخ کو الیکشن ہے گلگت بلتستان. دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ 7 تاریخ کو الیکشن ہے گلگت بلتستان کا، 5 تاریخ کو اگر ہم الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں اور بجٹ ہم پریزنٹ کر دیتے ہیں تو گلگت بلتستان والے غالباً کافی رقم مانگ رہے ہیں ان کے ہاں ڈیولپمنٹ کے لیے، جو انہوں نے شاید کمٹ بھی کی ہوئی ہے، جو کمٹ انہوں نے کی ہوئی ہے. اور وہ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ وفاق کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ وہ بیک فائر کر جائے. اوکے، اچھا ٹھیک ہے. لہذا فی الحال مطلب آپ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ گلگت بلتستان والوں سے جو ڈیولپمنٹ بجٹ کی کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ پوری نہیں کرنے جا رہی گورنمنٹ ہر صورت میں نہیں، بیکاز پیسے نہیں ہیں. ایز سمپل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بات. اور جائز بنیادوں میں نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. اور خاص طور پر جو ایران کے بعد سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے نہیں ہے. ایسے حالات میں نواز شریف صاحب کا چہرہ آگے لانا کہ جن کی ایک ایسوسیشن رہی کہ جی وہ انفراسٹرکچر پہ یہ وہ کرا کے قرض لے کر دیووں کو گھیر گھار کے جو بھی، تو وہ ایک ڈیولپمنٹ ڈریون ایک آدمی تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب نتیجہ کیا ہے کہ جب آپ ان کو عوام کے سامنے لاتے ہو تو ان کے وہ جو باقی صدیقی مرحوم کی مشہور زمانہ غزل ہے اقبال بانو کی گائی ہوئی، داغ دل ہم کو یاد آنے لگے. وہ کون سے؟ ان کا کوئی ایک ہے نہیں بھائی، بہت عرصے کے بعد ان کو یاد آیا ہے وہ مصرع، مجھے کیوں نکالا. میں نہیں سن سکا کیونکہ میں وہ میوٹ پہ لگا تھا، دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف سب بول رہے ہیں. نہیں، دل کے گلگت جا کے انہوں نے کہا کہ پھولے جو ہے نا وہ جل اٹھے. وہ جل اٹھے جب وہ دیکھتے ہیں خلق خدا. آئی وش کہ ہم نے پھر کلپ نکالا ہوتا ہے ہمارے پاس. پتہ نہیں ہوتی یار، ہونا چاہیے یار، کیوں ہونا چاہیے. سارا دن چلتا رہا ہمارے ٹی وی پہ یار ان کی تقریر. اچھا کون کو پڑھا ہے میاں صاحب کی تقریر کا؟ ان کی تقریر کا بابا سارا دن چلتی رہی ہے، لائیو چلتی رہی ہے. وہ ہمارے پاس نہیں نکالا ہوا. آج والا ہے جو گلگت والا میں بولے ہیں، آج جو بولے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اپنا ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نکالنے میں آپ لوگ بھی شامل ہوئے، یعنی گلگت. یہ ہے ہمارے پاس، شاید سنا دیں. یہ ہاں سنو، نہیں ہے یہ ہمارے پاس، یہ نہیں ہے. اچھا نہیں، یہ نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وہ دیا میر بادشاہ ڈیم یہاں بنوانا تھا، میں نے اتنے پیسے اس کے لیے، یہ ہے. ہاں یہ سنا دیں. تو یہ سنواؤ یار، یہ میرے منہ سے سنواؤ. ہاں یہ سنا ہے. چلیں جی پلے کریں. یہاں پر جو ڈیم بنانا تھا ہم نے دیامیر بادشاہ، وہ اس کے لیے میں نے اپنے زمانے میں 100 ارب روپیہ دیا تھا اس کو زمین خریدنے کے لیے. زمین موجود ہے، ڈیم آج تک نہیں بنا. اور وہ آپ جانتے ہیں ایک بابا ڈیم بھی تھا، ایک جانتے ہیں آپ نے، جانتے ہیں. وہ کہتا تھا کہ میں ریٹائر ہو کے اس مائی بیٹھ دوں گا کیمپ لگا کے. میں نے 2-3 بندے بھیجے، میں نے کہا جاؤ کیمپ تلاش کرو کہاں ہے. وہ واپس آئے، میرا کہیں نہیں ملا.
طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 2015 میں ہم نے 100 ارب روپیہ دیا اور ڈیم آج تک نہیں بنا. کیا ہے نصر صاحب یہ وہ ثاقب نثار. اب یہ ہے کہ ادھر ووٹ مانگنے گئے ہیں ہاں اور ووٹ مانگنے جن سے ووٹ مانگنا ہے انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے مجھے بھیجا. یہ بھی پہلے ہاں کہا. یہ بھی کہا. اچھا اب یہ بابا کی یاد کیوں آئی؟ ہاں یہ کیوں ہے یہ سوال ہے اصل میں وہ تمہیں وہاں یاد جا ہے کے کیوں آئی؟ کہ بالکل بخدا وہ شخص ڈریکولا لگ رہا تھا اس وقت ثاقب نثار. وہ وہاں پہ ہنزا کہیں گیا تھا نا تو وہاں مقامی لوگ ڈانس کر رہے تھے تو اس نے وہ چوگا شوگا پہن کے نا وہ کیا تھا. اس کی کلپ میں نے تو کہا تھا نکالے. وہ داغ دل جو یاد آیا نا وہ اس یہ وجہ سے یاد آیا کہ مجھے ہاں خائن اور جھوٹا قرار دینے والے کے ساتھ تو مل کے ڈانس کرتے رہے دکھایا جی اگر ہے ہمارے پاس تو تم شریک مجرم ہو مجھے کیوں نہیں. سر دیکھیں نا ڈرامے باز کریکٹر پورا تھا ویسے ہی ثاقب نثار. تو دیکھیں نا پورے وہ. اچھا لیکن میرا میاں صاحب سے اگلا ہے. اچھا وہ کیا کیا ثاقب نثار آج کل کہاں رہتے ہیں؟ لاہور میں ہے. تو ان کے دو ایسے وفادار کارکن بھی نہیں ہیں جو سارا دن ان کے گھر کے باہر بیٹھے رہا کرے بابا جی دیا باہر کو جانا چاہیے. یہ گڈی لے کے پہنچے نا چلیے دیا بھی نا. دو آدمی میں کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہاں کہ بھئی کوئی تشدد اللہ معاف کرے میں اس دن یہاں یعنی کہ مجھے خودکشی کر لوں میں جس دن کسی ایکسائٹمنٹ انتہا پسندی کی طرف لوگوں کو. لیکن احتجاج کے لیے ایسی ویسے تو لاہور کے لوگ بس اگر تمہیں بچپن میں ڈاکٹر بننے کا شوق ہو ناکام ہو جائے گا ہمیں ڈاکٹر کی حال ہے تیرا اور نہیں حال ڈاکٹر. ہم لاہوریوں کی عادت جی پہلوان بابا جی کیوں کھڑے جانا سے. ہے دیا میر ڈیم میں کیوں ہے. اچھا اور کچھ نہیں ٹیلی فون کر دو روز اوے بابا ڈیم کتنے گئے. اتنے بھی کارکن نہیں ہے آگے کی وہ بیچارے گلگت کی عوام اس بیچارے کا کیا کر سکتے.